عذاب ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ دعا صدقات خیرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور ان کی آواز چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عذاب قبر کی دو قسمیں ہیں، دائمی جو کافروں اور بعض گنہگاروں کے لیے ہیں، غیر دائمی یہ کم گناہ والوں کے لیے ہیں، ان کے جرائم کے مطابق عذاب ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ دعا صدقات خیرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کیا کرے اپنے مردوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی حدیث میں ہے کہ جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک من دینک من نبیک، بس وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ سواری پر تھے کہ وہ جانور کو دکنے لگے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے جانور کو کیا ہو گیا کہ وہ دک رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ دک رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے قبر میں مردے کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک من دینک۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم محمد بھائی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔